قرآن کے نازل ہونے کی مدت کو، اے بے چراغ زندگی کیوں بے چراغ ہے، رؤوف خلیش صاحب کا یہ شعر حیدرآبادی، اے بے چراغ زندگی کیوں بے چراغ ہے، تجھ کو تو روشنی کا صحیفہ دیا گیا، تجھ کو تو روشنی کا صحیفہ دیا گیا۔ جس قوم کو باقاعدہ 1500 سال پہلے اللہ نے کتاب مقدس عطا فرمائی، اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی، اسی قوم نے قلم کا استعمال چھوڑ دیا، اسی قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ کون پڑھے گا بخاری شریف کی 7275 حدیثیں؟ اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اگر انہوں نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو کتابی شکل میں نقل کر کے امت تک نہ پہنچایا ہوتا، مسلم شریف کی 7425 حدیثیں آج بھی محفوظ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ مسند امام احمد کی 30,000 روایات آج بھی محفوظ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے مصنف عبد الرزاق۔ مصنف عبد الرزاق میں 21,000 روایات محفوظ ہیں، آج بھی محفوظ ہیں۔ میں عرض کروں مشکات شریف میں 4,484 حدیث مبارکہ آج بھی محفوظ ہیں۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کی ابو داود شریف کے اندر 4,800 حدیثیں آج بھی محفوظ ہیں۔ جس طرح نبی کا دین محفوظ ہے، نبی سبحان اللہ، نبی کا دین محفوظ ہے، نبی کی شریعت محفوظ ہے، نبی کی سنت محفوظ ہے، نبی کی سیرت محفوظ ہے، نبی کی طریقت محفوظ ہے، نبی کی عبادت محفوظ ہے، نبی کی تلاوت محفوظ ہے، نبی کی طاقت محفوظ ہے، نبی کی ہمت محفوظ ہے، نبی کی فراست محفوظ ہے، نبی کی عظمت محفوظ ہے، نبی کی عزت محفوظ ہے، نبی کی عزت محفوظ ہے، نبی کی عظمت محفوظ ہے، اور مقام ختم نبوت محفوظ ہے۔ قیامت تک کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، شریعت رسول کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور اس امت کے بعد قیامت تک کے کوئی امت نہیں۔ تو آپ کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرما لیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پوچھئے نوجوانوں سے، بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 14 صحابہ کرام، ان کے مبارک نام پوچھئے۔ حضرت مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذو الشمالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عوف رضی اللہ عنہ، حضرت رافع رضی اللہ عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، سب بدر کے شہید ہیں۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 14 صحابہ کرام۔ جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت انس بن نضر رضی شان صحابہ کرام، شان شہداء اسلام میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت اسیریم رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہے۔ حضرت حسین ایک بھی نماز نہیں پڑھ پائے اسلام قبول کرنے کے بعد، کسی فرض نماز کا ان کو وقت نہیں ملا، ایک روزہ نہیں رکھ پائے۔ ہوا یہ تھا عید کی 7 تاریخ کو جنگ احد ہوئی تھی، عید کی 7 تاریخ کو جنگ احد ہوئی تھی، اور جنگ احد کی شروعات ہوئی تھی باقاعدہ اشراق کی نماز کے بعد، باقاعدہ صبح ہونے کے بعد، فجر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا، فجر کے بعد کلمہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے رسالت پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، صاحب ایمان ہوئے فجر کی نماز کے بعد، اور قبل زوال نقارہ جنگ بجا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقابلہ کرنے لگے، اور وہیں پر جا کر جام شہادت نوش کیا، جنت الفردوس روانہ ہو گئے۔ تو بغیر نماز کے، بغیر روزے کے اگر کوئی صحابی جنت میں باقاعدہ ٹہلتا نظر آئے گا، وہ ذات ہے جناب حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسیرم سواد سے،
اسیریم، ہم تلفظ املا اس لیے بتا دیتے ہیں کہ لکھنے میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اسیریم فا سے لکھا جائے گا. موبائل پہ دیکھیے کیسی تحریر آتی ہے، املا درست نہیں، تلفظ درست نہیں. سوشل میڈیا پہ آفیشیل چینل بنائے ہوئے ہیں، تلفظ درست نہیں، اچارن لفظوں کا صحیح استعمال نہیں جانتے، شین قاف درست نہیں. ہم سے علماء کرام تک کہتے ہیں نوان کتنے کے آفیشیل چینل بنائیے، آفیشیل چینل بنائیے، تو جو آپ تحقیقی باتیں پیش کرتے ہیں اس سے اصلاح ہو جائے. نہ معلوم کیا کیا بے سند، بے بنیاد، بے دلیل باتیں پیش کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، باقاعدہ ریلز کے اوپر. فیس بک کی جو ریلز ہے اس کے دین اب ان راستوں سے سیکھا جا رہا ہے. جس قرآن کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرمائے. قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو نبی بلندی کے مقام پر غار ہرا، کتنی اونچی؟ 1926 فٹ. غار ہرا کی اونچائی 1926 فٹ اونچی ہے غار ہرا. اور جب پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت. That was the first holy verse of the holy Quran. یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ. آیت شریفہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ Proclaim in the name of thy Lord. You read, proclaim in the name of thy Lord. اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے. Who created? الذی خلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. Proclaim in the name of thy Lord who created. اللہ کے نبی پہلی آیت شریفہ کے نزول کے وقت بھی بلندی کے مقام پر ہیں، اور آپ اس بات کو سن کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. قرآن کی جب آخری آیت آئی ہے بقرعید کے مبارک موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے نبی حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں. 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہیں، اور اللہ کے حبیب 2400 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہیں، اور قرآن کی آخری آیت وہاں نازل ہو رہی ہے. اليوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آج ہم نے آپ کے لیے، الفاظ دیکھیے، آپ کا دین، اليوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں فرمایا اے نبی ہم نے آج آپ کا دین مکمل کیا. 2 مرتبہ کاف استعمال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے نبی آپ کے لیے آپ کا دین ہم نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا. نبی کہاں پر کھڑے ہیں؟ 2400 فٹ کی بلندی. اچھا یہ دیکھیے قرآن کی پہلی آیت آئی تو نبی غار ہرا میں، اس کی اونچائی 1926 فٹ، اور قرآن نازل ہوتے ہوتے مقام اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، آخری آیت آئی تو کہاں پر پہنچایا نبی کو اللہ نے؟ 2400 فٹ، پورے 500 فٹ زیادہ کر دیے. کہو سبحان اللہ. نبی کی ذات بلند ہے، نبی کی صفات بلند ہے، نبی کی نبوت بلند ہے، نبی کی رسالت بلند ہے، نبی کی شریعت بلند ہے، نبی کی عبادت بلند ہے، نبی کی سیرت بلند ہے، نبی کی طاقت بلند ہے، نبی کی عزت بلند ہے، نبی کی عظمت بلند ہے، نبی کا اخلاق بلند ہے، نبی کا کردار بلند ہے، نبی کا شعار بلند ہے، نبی کا وقار بلند ہے، نبی کا مقام بلند ہے، نبی کا احتشام بلند ہے، نبی کا مبارک کام بلند ہے، نبی کا مبارک کام بلند ہے، اور نبی کے اہل بیت اطہار بلند ہیں، نبی کے اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلند ہیں، نبی کے گھر والے بلند ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں بلند ہیں، نبی کے 3 جنتی بیٹے بلند ہیں، نبی کی 11 جنتی بیویاں سب کی سب بلند ہیں، اور نبی کے 5 نواسے بلند ہیں، اور نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام بلند ہیں. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش کتنے؟ Tell me now. I am asking to you, it's my question for you. بولیے جواب دیجیے، کتنے بتایا؟ 2.25 لاکھ صحابہ کرام. جلسے میں آئیے کچھ لے کے جائیے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جلسے کی خبر ملے جایا ضرور کرو. اس کی دعوت نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ یہاں مسجد کے ذمہ دار اور اس جلسے کے ذمہ دار ایسی دعوت کرتے ہیں، فردن بچے بوڑھے جوان آئیے آگے تشریف لائیے. کل ہاتھا ستارہ بیگم میں مسجد زیارت والی میں بیان تھا، ماشاءاللہ وہاں کے سارے ذمہ دار
آئے، وعدہ کیا آنے کا. آئیے حافظ صاحب بیٹھ جائیے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے.